ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمارے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، ہمارا دستگیر اللہ ہے، ہماری بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، ہماری روزیوں کا انتظام کرنے والا اللہ ہے، ہماری کھری قسمتیں کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ رب کا معنی ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ جن لوگوں نے یہ مان لیا، فرمایا ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی۔ استقامت کا معنی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، ان یستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثالب۔ استقامت یہ ہے اللہ کا جہاں حکم آ جائے اس پر ڈٹ جائے، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان پر بھی ڈٹ جائے۔ ولا تروغ روغان الثالب، لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ بھاگے، ادھر دل کیا تو ادھر جانے لگ گیا، ادھر دل کیا تو ادھر جانے لگ گیا۔ فرمایا نہیں استقامت اختیار کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کرتے ہیں، جو واجبات کو ادا کرتا ہے، اللہ کی معصیات سے بچتا ہے، وہ بندہ استقامت اختیار کرتا ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، کسی قسم کی سودے بازی نہیں کرتے، اللہ ان کو کیا انعام دیتے ہیں؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، میں اللہ ان پر اپنی رحمت کے فرشتے نازل کرتا ہوں، میں ان پر اپنی رحمت کے فرشتے نازل کرتا ہوں۔ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی اللہ اپنی رحمت کے فرشتے نازل کرتا ہے، ہر جگہ اس کی مدد کے لیے اللہ فرشتے بھیج دیتا ہے۔ کل قیامت والے دن میدان محشر میں فرشتے اس کا استقبال کریں گے، روح نکالنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ اللہ کے احکامات پر مستقیم رہا، اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتا رہا۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، ڈر نہ کر، خوف نہ کر، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کر، پریشان بھی نہ ہو، دنیا چھوڑنے کا خوف بھی نہ کر۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری بیوی کا کیا بنے گا؟ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے والدین کا کیا بنے گا؟ فرمایا اللہ تخافوا، خوف نہ کر، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کر، پریشان بھی نہ ہو۔ وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، آگے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں جس جنت کا ہمیں اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کام کیا ہے؟ صرف استقامت کرنی ہے، اور انعامات کتنے ہیں؟ تخافوا تحزنوا ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کس طرح دین پر استقامت کرتے رہے، کس طرح میرے نبی کا ساتھ دیا۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیجئے نا، اسلام کے اندر کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والے تھک جاتے ہیں، تکلیفیں دینے والے تھک جاتے ہیں، گرم انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، وہ انگارے بجھ جاتے ہیں، لیکن بلال اپنی استقامت سے آگے پیچھے نہیں ہوتا، بلال کلمہ نہیں چھوڑتا، بلال نبی کے ساتھ بغاوت نہیں کرتا، بلال نبی کے دین کے ساتھ بغاوت نہیں کرتا۔ قرآن کی عملی تفسیر، اس آیت کی عملی تفسیر اگر دیکھنا ہے تو میرے نبی کے بلال کو دیکھو۔ میرے نبی کا صحابی ہے خباب بن ارطم۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں سب کو کہا اپنی اپنی پریشانیاں بیان کرو۔ حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے وہ صحابی ہیں، دین کے اندر اتنی تکلیفیں آئیں، ان کا جو بادشاہ تھا، ان کا جو مالک تھا، وہ ان کو گرم کولوں کے اوپر لٹکا دیا کرتا تھا۔ حضرت خباب بن ارط جس مالکن کے پاس رہتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ان کو لوہے کو گرم کر کے
نرم کر کے سیدھا کرتے تھے. جو لوہا گرم کر رہے ہوتے تھے وہی لوہا نکال کر ان کے سر کے اوپر داغنے لگ جاتی, پیٹھ کے اوپر داغنے لگ جاتی. لیکن میرے نبی کا صحابی ہے خباب بن ارت, قربان جائیے ان کی شجاعت پر, قربان جائیے ان کی استقامت پر, اس طرح دین پر استقامت کرتے ہیں. صحابی حضرت عمار بن یاسر, ان کی والدہ سمیہ ہیں, اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں. ان کے والد حضرت عمار کو بھی بڑی تکلیفیں دی گئیں. ان کی والدہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نیزے مار کے شہید کیا تھا, نیزہ مار کر شہید کیا تھا. ان کے والد کو تکلیف دی گئی, حضرت یاسر کو بھی تکلیف دی گئی, حضرت عمار کو خود بھی تکلیفیں دی گئیں. لیکن یہ صحابہ استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے رہے. اس قرآن کی آیت کی عملی تفسیر, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. جو اسلام پر استقامت اختیار کرتا ہے پھر اللہ رب العزت کو اس انعامات سے نوازتے ہیں. کیسے انعامات؟ اللہ نے خود بیان فرمایا, لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ قوموں میں سے ایک قوم کا واقعہ بیان کیا. احادیث شریف کے اندر, صحیح مسلم کے اندر بھی یہ واقعہ آتا ہے, دیگر کتب کے اندر بھی واقعہ آتا ہے. مفسرین کرام نے سورۃ بروج کے ابتدا میں اس واقعے کو شان نزول کے طور پر لکھا ہے. ایک بادشاہ تھا اور وہ اپنی بادشاہت ایک جادوگر کے ذریعے چلا رہا تھا, اور اس بادشاہ کا نام یوسف ذو نواس لکھا ہے. جس جادوگر کے ذریعے اپنی حکومت اور سلطنت چلا رہا تھا, اس بادشاہ نے, اس جادوگر نے کہا بادشاہ کو کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا کوئی پتہ نہیں میں کس وقت دنیا سے چلا جاؤں, تو ایسا کر کوئی ذہین فتین لڑکا مجھے دے دے تاکہ میں اس کو اپنا یہ سارا علم سکھاؤں, یہ سارا ہنر اور یہ ساری سکھا کر تیری بادشاہت چلتی رہے گی, تیرا جو دھوکہ فراڈ ہے یہ بھی چلتا رہے گا, کیونکہ میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں. اس بادشاہ نے اس کو ایک بڑا ذہین فتین بچہ لا کر دیا, اور اس بچے نے آ کر جادوگری سیکھنا شروع کر دی. لیکن جس راستے میں وہ آتا تھا اس راستے کے درمیان ایک راہب بیٹھتا تھا, گرجا تھا. راہب پہلی زبانوں میں درویش, علماء اور تصوف سکھانے والے لوگوں کی اصلاح کرنے والے, ان کو راہب کہا جاتا, اللہ والے لوگ جیسے ہوتے ہیں. وہ بیٹھتا تھا تو وہ جو بچہ تھا وہ درمیان میں راستے میں تھوڑی دیر اس راہب کی مجلس میں بیٹھے اور پھر چلا جائے. ایک دن اس جادوگر نے کہا کہ کچھ دنوں سے تو بڑا لیٹ آ رہا ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ تجھے ٹائم پر نہیں آ رہا. پہلے تو بچے نے کہا میں گھر سے لیٹ نکلتا ہوں, آگے لیٹ آ جاتا ہوں. اس نے کوئی توجہ نہ دی, لیکن آخر اس نے ریکی کی, اس کو پتہ چل گیا کہ یہ درمیان میں راہب کے پاس بیٹھتا ہے. بادشاہ نے اس راہب کو بلایا اور اس راہب کو قتل کروا دیا کہ یہ نہ بچہ اس کے پاس بیٹھے گا اور نہ یہ اس کی طرف راغب ہوگا اور نہ ہی یہ ہدایت سیکھے گا, سیدھا راستہ اس کو پتہ چلے گا, جو اس کو جادوگر سکھائے گا وہی سیکھے گا. چنانچہ اس نے اس کو مار دیا. راستے میں ایک دن وہ بچہ جا رہا تھا, لوگوں کے سامنے بعض نے سانپ لکھا ہے, بعض نے شیر لکھا ہے, کوئی جانور تھا جو لوگوں کا راستہ روکے ہوئے کھڑا تھا. وہ بچہ بھی آیا تو اس نے کہا, دیکھا لوگ کھڑے ہیں, ایک پتھر اٹھایا اور یہ بات کہی کہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو میرے پتھر کے ذریعے اللہ اس جانور کو ہلاک کر دے, اور اگر جادوگر کا دین سچا ہے تو اللہ اس مصیبت کو نہ ٹالے. اس نے ایسے ہی کیا. جب پتھر مارا تو وہ راستہ صاف ہو گیا, جانور مر گیا. تو اس بچے کا یقین اور ایمان بن گیا کہ جو کچھ میں نے راہب سے سیکھا ہے وہی سچا ہے, وہی سیدھا راستہ ہے, وہی ہدایت والا راستہ ہے. چنانچہ
بادشاہ اور پریشان ہوا کہ یہ جو پہلے تو یہ اکیلا تھا، اب تو اس کے ساتھ جو جن لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا ہے وہ بھی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آہستہ آہستہ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اس بچے کے ہاتھ میں لوگوں کو شفا ملنے لگ گئی، کسی آندھے کو جو ہے نابینے کو آنکھیں مل گئیں، کسی گنجے کو بال مل گئے، اسی طرح شفائیں مل گئیں۔ تو لوگ، وہ بچہ یہی کہتا تھا کہ ان سب جادوگروں کو، ان کاہنوں کو، یہ جو بادشاہ تم سے شرک کروا رہا ہے، بدعت کروا رہا ہے، ان سب سے بیزار کرو، بیزار ہو جاؤ، اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، میں تمہیں شفا، اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ اس طرح وہ اور سب کے لیے خندقیں کھودی گئیں اور سب کو جلانا شروع کر دیا گیا، اور اس بچے کو کہا گیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر جا کر نیچے گرا دیا جائے۔ جو لوگ لے کر گئے وہ خود وہاں سے گرے اور ہلاک ہو گئے، اور وہ بچہ پھر زندہ سلامت واپس آ گیا۔ دوسری دفعہ کشتی میں سوار کیا کہ اس کشتی کو سوار کر کے اس کو ڈبو دو۔ جو لوگ ڈبونے کے لیے گئے وہ خود ڈبو گئے، وہ بچہ پھر بھی محفوظ رہا۔ بالآخر اس نے کہا اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو جس ذات کا میں تجھے بتاؤں اس کا نام لے کر مجھے مارے گا تو میں مر جاؤں گا، ورنہ میں تیرے ہیلے بہانوں سے نہیں مروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، اور اس نے بتایا کہ اللہ کا نام لے کر مجھ پر اگر کوئی وار کرے گا، چلائے گا تیر، تو میں مر جاؤں گا۔ بچے کو کان پٹی پہ لگا، وہ مر گیا۔ لیکن اردا گردا لوگوں نے، دیکھنے والوں نے سمجھ لیا، ان کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ جب ان کو ہدایت دے گی وہ ایمان لے آئے۔ اب اللہ رب العزت سورہ بروج کے اندر یہ منظر بیان کرتے ہیں۔ اس بادشاہ نے سب کو بڑی بڑی خندقیں، بڑے بڑے کڑا، ان کے اندر تیل ڈالا اور آگ جلائی، اور ان سب کو آگ میں جلانے کا پروگرام بنایا، سب کو آگ جلا کر پھینک دیا۔ اللہ رب العزت منظر بیان کرتے ہیں، فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ۔ اصحاب الاخدود خندقوں والے، بڑی بڑی خندقیں بنانے والے۔ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، وہ آگ تھی جلانے والی۔ اذ ہم علیہا قعود، وہ بادشاہ اور بادشاہ کی ساری فوج وہ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، آج مسلمانوں کو ہم جلا رہے ہیں، آج ایمان والوں کو ہم آگ کے اندر پھینک کر ان کو جلا دیں گے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان ایمان والے لوگوں کے اندر، اس بچے کے اندر اور اس بچے کے کہنے پر جو جو لوگ مسلمان ہوئے، فرمایا ان کے اندر یہی عیب تھا کہ وہ کہتے تھے ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کو پختہ کر دو۔ فرمایا اس بات کے کہنے کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ ایمان والوں سے زیادتی کی، ایمان والوں کو جلانا شروع کیا، ایمان والوں کو خندق کے اندر پھینک دیا۔ ایک بچے کی استقامت کی وجہ سے اللہ نے پورے اس علاقے کے اندر توحید اور ایماندار لوگ پیدا کر دیے۔ یہ ہے استقامت کا فائدہ، کہ ایک آدمی اگر استقامت اختیار کرے، ڈٹ جائے، اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان رکھتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے کھڑا ہو جائے، اللہ پھر خود ہی اس کے ساتھ اور لوگوں کو ملا دیتے ہیں۔ یہ استقامت کا فائدہ ہے۔ فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یہ تو انعامات آخرت کے اندر ملیں گے، دنیا کے اندر میں انعام کیا دیتا ہوں؟ فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو بندہ استقامت اختیار کرتا ہے دین پر، دین کے معاملے میں ڈٹ جاتا ہے، نحن اولیاؤکم، میں اللہ ان کا دوست بن جاتا ہوں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ دوست کو۔ میں اللہ اس کا دوست بن جاتا ہوں، میں اللہ اس کا یار بن جاتا ہوں، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اللہ میں اس کو عزتوں سے نوازتا ہوں، اور آخرت میں بھی میں اللہ اس کو عزتوں کے تاج پہناؤں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا
تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. آخرت میں جو چاہے گا، جو دل کے اندر چاہت رکھے گا، میں اللہ اس کو دوں گا. جو مانگے گا میں اللہ اس کو دوں گا. حدیث میں آتا ہے ایک بندہ جنت کے اندر کوئی پرندہ اڑ کر جا رہا ہوگا. یہ بندہ کہے گا ہائے کاش کہ یہ پرندہ میرے پاس آ جائے، میں اس کو کھا لوں. اللہ پکا پکایا وہ پرندہ اس کے سامنے لے آئے گا. یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. یہ دنیا میں بھی، یہ آخرت میں بھی، یہ دنیا کے انعامات بھی، یہ دنیا کی نعمتیں بھی، یہ آخرت کے انعامات بھی. فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے بطور مہمانی کے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی. کس وجہ سے؟ صرف ایک چیز کی وجہ سے، وہ ہے استقامت، ہدایت اور صراط مستقیم پر